صلاة وسلام على محمد رسول حبيب كريم سمين عليم ونبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. حمد و صلات کے بعد آباب ذی وقار اللہ رب العزت مالک جل وعلا کی لریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا مختصر حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف عظیم حاصل کیا. دعا گو ہوں اللہ رب العزت کے دربار گہربار کے اندر کہ مالک کائنات رب ذوالجلال آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت مالک جل وعلا نے ارشاد فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم لَنَسْأَلَنَّا رب کائنات فرماتا ہے لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں نا ان سے ان کے اعمال کا حساب ضرور لیں گے. ان سے پوچھ گاچھ کریں گے کہ وہ کیا کرتے رہے. اما کانوا یعملون کو دنیا میں جا کے کیسے عمل کرتے رہے, وہ دنیا میں جا کے کیسی زندگی بسر کرتے رہے اور انہوں نے کیسے کیسے اعمال جو ہے وہ انجام دیے, نیک عمل کیے تھے یا برے عمل کیے تھے. میرے محبوب تیرے رب کی قسم ہر ایک سے سوال ہوگا, ہر ایک سے اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتلاؤ تمہارے شب و روز کہاں گزرے, تمہارے دن رات کیسے گزرے, تمہاری صبحیں کیسے گزریں, تمہاری شامیں کیسی گزریں, تمہارے دن کیسے گزرے اور تمہاری راتیں کیسے گزریں. ہر انسان سے رب ذوالجلال اس کی زندگی کا حساب لے گا, اس سے پوچھے گا, اس سے سوال کرے گا اور پھر اس کے اعمال کے مطابق رب کائنات اسے بدلہ عطا کرے گا. خالق ذوالجلال جیسے وہ اعمال کرتا جائے گا ویسے رب کائنات خالق ذوالجلال ان لوگوں کا معاملہ بھی کرتا جائے گا جیسے وہ زندگی گزار کے جائیں گے. ہر کسی کو اپنے اعمال کا نتیجہ ملے گا. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ رب کائنات فرماتے ہیں نا ہم لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے, ہم لوگوں پہ زیادتی نہیں کرتے. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ یہ لوگ خود ہی ہیں جو اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں, اپنے لیے سب کچھ کرتے ہیں. نیکی کرے گا وہ بھی اپنے لیے ہے اور اگر خدا نخواستہ غلط برائی کرے گا, غلط کام کرے گا تو وہ بھی اپنی ذات کے لیے. لا تازرو وازرۃ وزر اخری کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. قیامت کے دن کوئی کسی کے گناہ اور نیکیوں کو اٹھانے والا نہیں ہوگا, ہر کوئی اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا. اپنا بوجھ ہر کوئی اپنے ذمے لے کے چلے گا. باپ ہے وہ چلے گا, بیٹا ہے وہ چلے گا, بھائی ہے وہ چلے گا, ماں ہے وہ چلے گی, بیٹی ہے وہ الگ الگ اپنے اپنے بوجھ اٹھا کے ہر کوئی جا رہا ہوگا. کوئی کسی کو اس دن کام
نہیں آئے گا۔ رب کائنات فرماتا ہے نا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ عَلَيْهِمْ، کہ جن کی طرف ہم نے اپنے نمائندگان بھیجے ہیں، اپنے رسول بھیجے ہیں نا، وہ جن کی طرف بھیجے گئے ہم ان سے ضرور پوچھیں گے بتلاؤ کیا ہمارے رسول نے، کیا ہمارے انبیاء نے، ہمارے پیغمبران نے، ہمارے نمائندگان نے بتاؤ تمہیں نیکی کا راستہ نہیں دکھایا تھا؟ تمہیں برائی اور اچھائی کے درمیان فرق نہیں بتایا تھا؟ کیا تمہیں یہ نہیں بتایا تھا؟ ہمارے ان بندوں نے، ہمارے نمائندگان نے جا کے کہ لوگوں زندگی اس رب کے حکموں کے مطابق گزارنا، اپنے نفس اور شیطان کے پیچھے نہ لگ جانا، دنیا کی جیل جبیلوں میں نہ کھو جانا، تو کیا ہم نے بھیجا نہیں؟ ہم ضرور پوچھیں گے۔ رب کائنات فرماتا ہے ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم اتنی دیر تک کسی کو عذاب نہیں دیتے جتنی دیر تک اپنا نمائندہ نہ بھیج لیں، اپنا نمائندہ ان تک اتمام حجت نہ کر لیں اس کو بھیج کر، اتنی دیر تک ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ جب ہر ایک کے سامنے ہدایت نامہ پہنچا، رب کا پیغام پہنچا، انبیاء و مرسلین وہ پیغام لے کے آئے اور تکلیفات کو برداشت کر کے بھی انہوں نے رب کے پیغام کو اس خلقت تک پہنچایا ہے۔ تو فرمایا ہم پھر پوچھیں گے الذین ارسل الیہم، جن کی طرف رب کے نمائندگان آئے، رب کے نمائندگان جو بھیجے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یوم محشر، قیامت کے دن انسان سے، مسلمان سے جو سب سے پہلے حساب ہوگا نا وہ نماز کا لیا جائے گا۔ اللہ کے دربار میں کھڑا کر کے بندے سے پوچھا جائے گا بتلا تو رب کی بارگاہ میں سجدے کتنے کر کے آیا تھا؟ تو اللہ کی بارگاہ میں کتنی بار جھکا تھا؟ تو نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو کتنی بار خم کیا تھا؟ کتنا تو جھکا تھا؟ اگر تو اس کی نمازیں پوری ہوں گی تو میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ کامیاب و کامران ہو جائے گا، اسے جنت کا پروانہ مل جائے گا۔ اور اگر نمازیں پوری نہ ہوئیں اور ان میں اگر کمی ہوئی تو پھر بندے کا معاملہ مختلف ہو جائے گا۔ پہلا سوال یوم قیامت ہر انسان سے کیا ہوگا؟ بولیے کون سا سوال ہوگا؟ نماز کا ہوگا کہ بتلاؤ تم نے نمازیں کتنی پڑھی تھیں، تم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کتنے کیے تھے۔ آج عجب معاملہ ہے، جس چیز کا ہم سے حساب سب سے پہلے لیا جانا ہے وہ ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہر وہ کام کر لیتے ہیں جس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہونا، یا جو عمل یا جو کام کل جا کے آپ کے اور میرے لیے وبال جان بن جائے گا، ہر وہ کام ضرور کرتے ہیں۔ اور جس کام کے متعلق وہ مالک سب سے پہلے کٹینے میں کھڑا کر کے پوچھے گا بتلا میرے بندے تو نے نمازیں کتنی پڑھی تھی، اس کے لیے ہم تگ و دو ہی نہیں کرتے ہیں، اس کے لیے ہم کچھ بھی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے نا قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو رب کائنات پوچھے گا اے میرے بندے بتا میں نے تجھے کان اور آنکھیں نہیں دی تھی؟ مالک کائنات تو نے دی تھی، مجھے کان اور آنکھیں بھی دی تھی، کیا تجھے میں نے اولاد نہیں دی تھی، مال نہیں دیا تھا؟ رب کائنات تو نے مال بھی دیا تھا، تو نے مویشی بھی دیے تھے، تو نے سب کچھ دیا تھا، کھیت کھلیان بھی تو نے دیے تھے۔ تو رب کائنات پھر بندے سے پوچھے گا اتنا بتا تجھے آج کے دن ہماری ملاقات کا یقین نہیں تھا؟ تو بندہ کہے گا نہیں مالک کائنات مجھے تجھ سے ملاقات کا یقین اور پتہ ہی نہیں تھا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں گا، اپنے رب سے کے سامنے پیش کیا جاؤں گا، میں نے یہ سارا کچھ بھلا کے رکھا، یہ سارا کچھ بھلا کے رکھا میں نے۔ تو رب کائنات فرمائے گا تو نے دنیا میں ہمیں بلایا تھا، آج ہم تجھے بلا رہے ہیں، آج ہم تجھے بلا رہے ہیں۔ تو نے دنیا کے کھیل کود میں اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھا، اتنا کھویا رہا جیسے عبدالآباد تک رہنا ہے، ہمیشہ تک رہنا ہے،
حالانکہ ہمارے سامنے روزانہ جنازے اٹھ رہے ہیں، روزانہ لوگ قبرستان کی طرف چلے جا رہے ہیں، اپنی اپنی مدت کو پورا کر کے ہر کوئی اپنے آخری گھر کی طرف جا رہا ہے، اور لگتا یوں ہے کہ دفنانے والے سمجھ یہ رہے ہوتے کہ مرنا صرف اسی نے تھا، ہم نے شاید آنا ہی نہیں ہے، ہم نے یہاں آنا ہی نہیں ہے، یہاں ہمیں کبھی لایا ہی نہیں جائے گا۔ تو ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جس کو بھیجنے چھوڑنے آئے ہیں، جس کو اٹھا کے لائے ہیں نا، بس یہی مرنے کے لیے آیا تھا، ہم شاید یہاں ہمیشہ رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے، ہر ایک نے اس جہاں کو چھوڑ کے چلے جانا ہے، ہر ایک نے دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ یہ تو دار الغرور ہے، دھوکہ دہی کا سامان، تھوڑے سے وقت کا سامان ہے، پھر ہر کوئی اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائے گا۔ تو اپنے رب کو دنیا میں رہ کے کبھی بھلانا نہیں چاہیے، مالک کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، مالک کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں عجز و نیاز کو پیش کرتے رہنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو آج ہم خدا کو بلا دیں، کل جب کڑا وقت ہوگا، انتہائی سخت عالم ہوگا، کیفیت بڑی سخت ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مالک ہمیں کل بلا دے۔ اگر ہم بلائیں گے نا اپنے رب کو یہاں دنیا میں رہ کر، تو وہ ہمیں بلا دے گا، پھر انسان پچھتائے گا، افسوس کہ میں زندگی میں رب کو نہ بلاتا، میں اپنے کاروبار میں نہ مصروف رہتا، میں اپنے یاروں میں نہ مصروف رہتا، میں اپنی دکان پہ نہ بیٹھا رہتا، میں اپنے کھیت کھلیان میں نہ کھڑا رہتا۔ مجھے تو چاہیے تھا کہ جیسے ہی رب کی بارگاہ سے بلاوا آتا، میں سب کچھ چھوڑتا، اپنے مالک کی بارگاہ میں چلا جاتا۔ اس وقت پھر انسان افسوس کرنے والا ہوگا کہ افسوس آج میری جاب میرے کام نہ آئی، آج میری نوکری میرے کام نہ آئی، آج میرا کاروبار میرے کام نہیں آیا، آج میرے دوست بیلی میرے کام نہیں آئے، آج میرا مال و متاع میرے کام نہیں آیا، آج میرے کچھ بھی کام نہیں آ رہا، اور میں یہاں آ کے پریشان ہو گیا ہوں۔ پھر اس وقت بندہ سوچے گا کاش میں ہر چیز کو چھوڑ دیتا، ایک اپنے رب کو نہ چھوڑتا، اپنے رب کو کبھی نہ چھوڑتا، اپنے مالک کو کبھی نہ چھوڑتا، انسان وہاں جا کے پچھتائے گا۔ تو اگر انسان یہاں اپنے رب کو فراموش کر دے گا نا، تو قیامت کے دن رب بھی اس بندے کو فراموش کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث سے پاک سننے والی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ تشریف فرما ہے محفل کے اندر، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا میرے صحابہ، جی آقا، فرمایا بتاؤ مفلس کون ہے، غریب اور فقیر کون ہے، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا حضور مفلس تو وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو، جس کے پاس دراہم اور دنانیر دنیا کا ساز و سامان اسباب نہ ہو۔ حضور مفلس اور غریب فقیر تو وہی ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہیں، فرمایا میری امت میں مفلس وہ شخص ہوگا جو یوم قیامت رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا، اس بندے کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، اس بندے کے پاس روزے بھی ہوں گے، اس بندے کے پاس نیک اعمال بھی ہوں گے، لیکن اس شخص نے کسی کا حق مارا ہوگا، اس شخص نے کسی کے مال کو غصب کیا ہوگا، اس شخص نے کسی دوسرے کو گالی بھی دی ہوگی، اس شخص نے کسی پہ گناہ کی تہمت بھی لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بھی بہایا ہوگا۔ فرمایا اس بندے کو رب کائنات اپنے دربار میں کھڑا کرے گا اور اس کی نیکیاں اس سے لے کے ان مظلوموں کو دے دے گا، اس کی نمازیں بھی ان دوسروں کو دی جائیں گی، اس کے سجدے بھی دوسروں کو دیے جائیں گے، اس کے نیک اعمال بھی دوسروں کو دیے جائیں گے۔ اور اگر اس کا ظلم اتنا ہوا، اتنی زیادتیاں ہوئیں کہ ان کا حق پورا نہ ہوا ہو، تو رب کائنات یہ کرے گا جن سے زیادتی اور ظلم ہوا ہوگا ان کے گناہوں کو ان کے نام اعمال سے نکال کر اس دوسرے آدمی کے نام اعمال میں جمع کر دے گا۔
فرمایا تم مفلس دنیا کی بات کر رہے ہو، میں آخرت کے مفلس کی بات کر رہا ہوں، میں آخرت کے فقیر کی بات کر رہا ہوں، آخرت کے یوم قیامت کے مسکین کی بات کر رہا ہوں۔ اور غور کرنے والی بات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، نیک اعمال کا ذخیرہ بھی ہوگا، لیکن دوسری طرف زبان نے کسی پہ تہمت لگائی ہوگی، کسی پاک دامن کو داغدار کر دیا ہوگا، کسی کی عزت سے کھلواڑ کر دیا ہوگا اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنے رنج کو مارنے کے لیے، کسی کے مال کو غصب کر لیا ہوگا، ہاتھ کنٹرول میں نہیں رہے ہوں گے، کسی پہ ظلم کر دیا ہوگا، کسی کو گالی دے دی ہوگی۔ فرمایا پھر اس دن وہ نمازیں بھی اس کے کام نہیں آئیں گی، نمازیں اس سے لے کے دوسروں کو دے دی جائیں گی، دوسروں کو دے دی جائیں گی نمازیں بھی، سجدے بھی، حتیٰ کہ دوسروں کے گناہ بھی اسے اس کے سر تھوپ دیے جائیں گے۔ لے ان کا مزہ، کہ نماز پڑھنے کا مقصد تو یہ تھا کہ تیری زبان بھی پاک ہو جاتی، تیری نگاہ بھی پاک ہو جاتی، تیرے ہاتھ بھی پاک ہو جاتے۔ روزہ رکھنے کا مقصد تو یہ تھا کہ تیرا تزکیہ نفس ہو جاتا، تیرا من پاک صاف ہو جاتا گناہوں سے، تو نے سب کچھ کیا، ظلم بھی کیا ہے۔ تو فرمایا مفلس وہ ہوگا، مفلس وہ ہوگا کہ جو قیامت کے دن نماز اور سجدے روزے بھی لے کے آئے گا، لیکن گالیاں تہمتیں بھی لے کے آئے گا، بدکاریاں بھی لے کے آئے گا، خلقت پہ ظلم بھی لے کے آئے گا، نیکیاں نکال کے گناہ ڈالے جائیں گے، پھر اس بدبخت کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ مفلس وہ ہے جس کے پاس قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا، قیامت کے دن کچھ نہیں ہوگا، وہ مفلس ترین ہوگا، وہ غریب ترین ہوگا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے قیامت کے دن جب تک بندے سے 5 سوالات نہیں نہ ہو جائیں گے، اتنی دیر تک بندہ اپنے رب کے عرش کے سامنے سے دائیں بائیں نہیں جا سکے گا، اپنے رب کے عرش کے سامنے سے وہ 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، کھڑا رہے گا جب تک ہر شخص سے رب کائنات 5 سوال نہیں کر لے گا۔ کتنے سوال بولیے؟ 5 سوال نہیں کر لے گا، اتنی دیر تک اس کو ہلنے نہیں دیا جائے گا۔ وہ پہلا سوال یہ ہوگا کہ رب کائنات اس بندے سے پوچھے گا میرے بندے بتا تو نے زندگی کن کاموں میں گزاری ہے، تو نے زندگی کو فنا کن کاموں میں کیا ہے، بتلا تو نے زندگی نیکی میں گزاری تھی یا تو نے زندگی بدی میں گزاری تھی، بتا تیری زندگی کیسے گزری، تیری زندگی صراط مستقیم پہ چل کے گزری یا کہ تیری زندگی برائی اور بدکاری میں گزری، بتا یہ زندگی اور تیری حیات کیسے گزری۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، رب کائنات فرما رہا ہے ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا اور پیدا کیا ہے کہ ہم آزمانا چاہتے ہیں تم میں سے کون ہے جو نیک اعمال کرتا ہے، کون ہے جو اچھے اعمال کرتا ہے، کون ہے جو نیکی کرتا ہے تم میں سے، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ تو پہلا سوال ہے بتاؤ زندگی کن کاموں میں گزار کے آئے ہو، اور پھر دوسرا سوال ہوگا، یہ میرے نوجوان بھائیوں کے لیے پیغام ہے، رب کائنات بندے سے پوچھے گا بتا تو نے جوانی کہاں گزاری تھی، تو نے جوانی کیسے گزاری تھی، ہم نے تجھے طاقت دی تھی، ہم نے تجھے ہمت بھی دی تھی، ہم نے تجھے خوبصورت بھی بنایا تھا، ہم نے تجھے طاقت اور قوت کا مالک بنا دیا تھا، اتنا بتا تو جوانی کہاں گزار کے آیا ہے، کیا جوانی گناہوں میں تو نہیں گزری ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ وہ خوش نصیب شخص ہوگا ایک نوجوان جسے رب کائنات قیامت کے دن بھی اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا، اپنے عرش کے نیچے اسے جگہ دے گا۔ میرے آقا فرماتے وہ جوان ہوگا جس کی جوانی رب کی بارگاہ میں سجدوں میں گزری ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے گزری ہوگی، وہ جوان جس نے جوانی کو پاکیزہ رکھا، محفوظ رکھا ہوگا۔ رب کائنات یوم قیامت جب کہیں بھی سایہ نہیں ملے گا نا، اس خوش نصیب جوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے گا۔
تیسرا سوال پھر انسان سے ہوگا، تیسرا سوال انسان سے ہوگا کہ بتا تو نے مال کہاں سے حاصل کیا تھا، تو نے مال و دولت کو کلیکٹ کیسے کیا تھا، جمع کیسے کر لیا تھا، تیرا سورس آف انکم کون سا تھا، بتا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ حرام کماتا رہا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ تو رشوتیں لیتا رہا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ تو کسی کے چوری ڈاکے کا مال جمع کرتا رہا، حرام مال کو جمع کرتا رہا، کہیں ایسا تو نہ تھا کہ بے ایمانی کرتا رہا، بتا تو نے مال کہاں سے لیا تھا، تو نے مال کہاں سے لیا تھا، کیا سود تو نہیں زندگی بھر کھاتا رہا، کیا دھوکہ تو نہیں کرتا رہا، کیا غلط 2 نمبر مال بیچ کے روپے تو نہیں بناتا رہا۔ اس سے پوچھا جائے گا بتا تو نے مال کہاں سے لیا تھا۔ رب کائنات فرماتا ہے نا ما یاکلون فی بطونہم الا النار، جو لوگ حرام مال کھاتے ہیں نا وہ مال نہیں کھا رہے، وہ انگارے بھر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں؟ انگارے بھر رہے ہیں۔ آج ہم اسے اپنا فن اور اپنا کمال انٹیلیجنسی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا ذہین سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے دوسرے کو دھوکہ دے کے مال حاصل کر لیا، میں نے دوسرے کے ساتھ چلاکی جو ہے وہ کھیلی ہے، اسے پتہ بھی نہیں لگنے دیا ہے، میں نے ناپ تول کے اندر کمی کر دی، ماپنے کے اندر کمی کر دی، میں نے وزن پیسے زیادہ اور پورے لے لیے تھے، وزن میں نے کم دیا تھا، یا کہ میں نے اپنی کسی سیٹ اور اپنے کسی منصب کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے رشوت اور مال دھمکا کے لے لیا تھا مال میں نے، اور اپنے لیے دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کر لیا۔ رب کائنات فرماتا ہے، خالق ذوالجلال فرماتا ہے، فرمایا وہ مال نہیں ہے، وہ تمہارے لیے آگ ہے۔ وہ تمہارے لیے کیا بولیے؟ آگ ہے۔ آج حلال کا لقمہ کما، آج حلال کا لقمہ کھا، آج حلال کا ٹکڑا خود بھی کھا، اپنی اولاد کو بھی کھلا، اپنے والدین کو بھی کھلا، کیونکہ اگر انسان ایک لقمہ کھاتا ہے تو اس لقمے کے اثرات 40 دن تک رہتے ہیں۔ جو حرام کا ایک لقمہ کھا لیتا ہے، میری آقا علیہ السلام فرماتے 40 دن تک رب کائنات اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا ہے، اس کے سجدے بھی ضائع، اس کی عبادات بھی ضائع، اس کی ریاضات بھی ضائع، اس کی زکاتیں بھی ضائع، اس کی تلاوتیں بھی ضائع، اس کا سب کچھ ہی اس کے منہ پہ دے مارا جاتا ہے۔ ہمیں اس عبادت کی ضرورت نہیں ہے جو حرام کے رزق والی ہو، جو حرام کی نعمتوں والی عبادت ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، جو حرام کے مال والے سجدے ہوں اس کی ضرورت نہیں ہے، جو حرام مال کی ریاضتیں اور تبلیغی ہوں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو وہ حلال والے سجدے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ پاکیزہ رزق والے سجدے رب کی بارگاہ میں قبول ہوتے ہیں۔ تو فرمایا تیسرا سوال ہوگا بتاؤ مال کہاں سے کمایا تھا۔ پھر چوتھا سوال ہوگا، رب کائنات پوچھے گا مال تو کما لیا تم نے، اب یہ بتا تو نے اس مال کو خرچ کہاں کیا تھا، اس مال کو تو نے خرچ کہاں کیا تھا، تجھے نعمتیں ملی تھی دنیا کی، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ کما کے تو اس مال کو حرام راستوں پہ لگاتا رہا، اس مال سے تو شرابیں خریدتا رہا، اس مال کو تو برائی کے لیے استعمال کرتا رہا، اس مال کو تو گندی عورتوں کو دیکھنے کے لیے استعمال کرتا رہا، اس مال کو تو دنیا کے کھیل تماشوں میں فنا اور برباد کرتا رہا، بتا وہ مال تو نے کہاں لگایا تھا، وہ مال پھر اس کا حساب بھی دینا پڑے گا کہ خرچ کہاں کیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ رب کی نعمت ملے اللہ کے نام پہ لٹا دی جائے، یتیموں کو دے دی جائے، غریبوں کو دے دی جائے، اللہ کی محبت میں فقراء اور مساکین کو وہ مال دیا جائے، اللہ کے گھر کو بنانے میں خرچ کیا جائے، غریبوں کی داد رسی، بیماروں کی بیماری کو دور کرنے کے لیے، ان کے علاج کے لیے مال کو دیا جائے۔ اگر تم مال کو ان راستوں میں خرچ کرو گے، رب کائنات تمہیں 1-1 روپے کا دگنا ہے جو ہے وہ ثواب دیتا جائے گا، بے حساب بدلہ رب کائنات تمہیں دیتا جائے گا۔ اور پانچواں سوال پھر انسان سے ہوگا کہ بتاؤ رب نے تجھے علم دیا تھا،
رب نے تجھے عقل اور فہم دی تھی، اس عقل اور فہم کو تو نے کتنا درست استعمال کیا تھا، کتنا اللہ کے راستے پہ صحیح سوچوں کے ساتھ تو چلا تھا۔ تجھے علم تھا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو مجھے کروڑوں سال تک جلایا جائے گا، تجھے علم تھا کہ میں ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کروں گا تو سزا پاؤں گا، تجھے علم تھا کہ میں حرام کھاؤں گا، حرام کماؤں گا تو پکڑا جاؤں گا، تو نے اس اپنے ذہن کو کتنا استعمال کیا تھا۔ تو یہ 5 سوالات ہیں۔ کتنے سوالات ہیں بولیے؟ پھر بولیے کتنے سوالات؟ بڑے اہم سوالات۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بتا تو نے زندگی کیسے گزاری تھی۔ پھر دوسرا سوال، بتا تو نے جوانی کہاں گزاری تھی۔ پھر تیسرا سوال، بتا تو نے مال کہاں سے کمایا تھا۔ چوتھا سوال، بتا تو نے وہ مال خرچ کہاں کیا تھا۔ اور 5واں سوال، بتا تو نے عقل و فہم کا استعمال کیسے کیا تھا۔ عجیب فلسفہ ہے نا۔ آپ آج کل دیکھ رہے ہیں ہمارے بڑے بڑے پکڑے جا رہے ہیں، کمروں کے کمرے بھرے ہوئے دولت سے نکل رہے ہیں، برآمد ہو رہے ہیں حرام مال کے، غریبوں کا خون نچوڑ کے پیتے جا رہے ہیں۔ یہ ڈریکولا قسم کے سیاستدان، یہ ڈریکولا قسم کے خون شام، یہ بیوروکریٹر، یہ سرکاری ملازم، اللہ جانے ان کا پیٹ ہے یا کیا چیز ہے، بھرنے کا نام نہیں لیتا، بھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ جو مال آتا جا رہا ہے وہ ہڑپ کرتے جا رہے بے ایمانی سے، غریبوں کا مال لوٹ لوٹ کے اپنی نسلوں کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ جن کے لیے کما رہے ہیں گھر والوں کے لیے، وہ بندے کے لیے ہاتھ اٹھا کے فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، وہ جائیداد پہ جھگڑتے رہتے ہیں۔ اربوں خربوں ایک ایک بندے کے اکاؤنٹ سے نکلتے آ رہے ہیں، حرام مال ان کے کھاتوں سے برآمد ہو رہا ہے، کبھی کسی کے نام پہ کبھی کسی کے نام پہ۔ اور سوچنا چاہیے اربوں کا مالک ہو تب بھی 2 روٹی کھاتا ہے، سبحان اللہ، اربوں کا مالک ہو تب بھی 2 روٹیاں کھاتا ہے، اور 100 کمانے والا ہو وہ بھی 2 روٹیاں کھاتا ہے، سبحان اللہ۔ ہماری عقل اور فہم کی غلطی ہے، ہماری سوچ کی غلطی ہے۔ محلات کے اندر رہنے والا ہو، کتنی جائیدادوں کا مالک ہو، وہ بھی اتنا ہی کھاتا جتنا ایک فقیر اور غریب کھاتا ہے۔ انسان سمجھتا نہیں ہے۔ آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھ لیں، حرام کی کمائی ہوئی ڈاکٹرز پابندی لگا دیتے ہیں، آپ جناب فلاں چیز نہیں کھا سکتے، آپ فلاں چیز نہیں کھا سکتے، آپ کو میٹھا نقصان دہ ہے، آپ کو گھی والی چیز نقصان دہ، آپ اتنا کھا سکتے ہیں اتنا نہیں کھا سکتے ہیں، ڈاکٹروں کی پابندیاں لگ جاتی ہیں۔ انسان سمجھ رہا ہے رزق میرا بڑھ رہا ہے، رزق بڑھتا نہیں ہے، رزق گھٹنے لگ جاتا ہے گناہوں اور بدکاریوں کی وجہ سے۔ اور فقیر بیچارہ دہاڑی کرنے والا، محنتی، سارا دن بوری اٹھانے والا، تگاری اٹھانے والا، صبح بھی پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے، شام کو بھی پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے۔ نہ ڈاکٹر میٹھے سے روکے، نہ گھی والی چیز سے روکے، نہ کوئی ٹائمنگ کی پابندی بنائے، جو آتا ہے وہ کھاتے جاؤ، جو اللہ کا رزق حلال ملتا ہے وہ کھاتے جاؤ۔ تو ایمانداری سے بتاؤ امیر کون ہوا؟ بولیے امیر کون ہے؟ وہ اربوں والا کہ وہ دیہڑی والا؟ بولیے دیہڑی والا۔ امیر تو وہ ہوا نا اگر ایک انسان کے پاس بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، ایک چھوٹا سا بچہ ہو نا، اور وہ اپنے بنگلے کے اندر کھڑا ہو، اس کے پاس، اس کے والدین کے پاس دنیا جہاں کی ہر نعمت، ہر چیز ان کے پاس، گاڑی ان کے پاس، ملازم ان کے پاس، بنگلے ان کے پاس، بینک بیلنس ان کے پاس، لیکن کیفیت یہ ہے کہ وہ بندہ، وہ بچہ اپنے بنگلے سے باہر نہیں جا سکتا، اور ادھر گلی میں میدان میں غریب کا بچہ کھیل رہا ہو، سبحان اللہ، غریب کا بچہ اپنے ہمجولیوں کے ساتھ کھیل رہا ہو، اسے کوئی فکر نہ ہو، اسے کوئی ڈر نہ ہو، اسے کوئی بیماری کا خوف نہ ہو کہ مٹی میں کھیل رہا ہوں، صبح بھی کھیلتا ہے شام بھی کھیلتا ہے، بے فکر ہو کہ ہر جگہ آتا جاتا ہے۔ بتائیے امیر کون ہوا؟ سہولت والا کون ہوا؟ وہ قید والا ہے کہ وہ آزاد؟ بولیے تو صحیح، جو باہر کھیلتا پھرتا ہے۔ آزاد تو وہ شخص ہے، آزاد تو وہ بچہ ہے، وہ امیر ہے، وہ امیر بچہ ہے جو گلی میں اپنے ہم جولیوں کے ساتھ
اپنے انداز میں کھیل کود کر رہا ہے، گر بھی رہا ہے، بھاگ بھی رہا ہے، دوسرا وہاں حسرت بڑی نگاہ سے دیکھ رہا ہے کہ کاش میں بھی کھیل سکتا، کاش میں بھی وہاں جا سکتا، لیکن جا سکتا تمہیں کوئی اغوا کر لے گا، تمہیں چوٹ آ جائے گی، تمہیں باہر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو فرق تو ہماری مینٹیلٹی کا ہے نا، ہماری سوچ کا ہے، فرق تو ہمارے سمجھنے کا ہے۔ ہم دولت کو جمع کیے جا رہے، جیسے بھی آ جائے جمع کر لیں، جیسے بھی مل جائے جمع کر لیں، جیسے بھی آ جائے، حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن مالک بڑا بے نیاز ہے، وہ بیریئر لگا دیتا ہے، وہ پابندیاں لگا دیتا ہے۔ مال تو نے جمع کر لیا ہے، کھا نہیں سکتا ہے، کھا نہیں سکتا ہے، 3 ماہ گزر جاتے ہیں، ڈرپیں لگ رہی ہیں، یہ منہ سے خوراک نہیں کھا سکتا، یہ نالی سے خوراک کھائے گا۔ یہ کیا کرے گا بولیے؟ نالی سے خوراک کھائے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ، جب تک یہاں سے نہ گزرے لقمہ، بندے کو چس آتی ہی نہیں ہے، بندے کا وہ دہن لذت کہم و دان چلتا ہی نہیں ہے۔ انسان کی جو ذائقہ کی لذت ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے، وہ تو ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ حرام کی یہ شخصانے ہیں، یہ اس کے رزلٹ ہے کہ مال تو بڑا کما لیا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور جو ساری عمر فقیر رہا، حلال کے لقمے کھاتا رہا، اولاد کو بھی کھلاتا رہا، خدا جانتا ہے آخری دم تک اللہ نعمتوں کے دروازے کھولے رکھتا ہے۔ میرے بندے کھانا کھاتا کیوں نہیں ہے؟ تو نے کم کھایا تھا، کھا کے میرا شکریہ ادا کرتا جا، تو میرا شکریہ ادا کرے گا میری نعمت کو کھا کے۔ جب تو شکریہ ادا کرے گا میں تجھے اور نعمتیں دیتا جاؤں گا، میں تجھے اور بہت کچھ عطا کرتا جاؤں گا۔ تو یہ ہمارے سمجھنے کا فرق ہے، ہمارے سمجھنے کا فرق ہے۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا حق، اب یہ سننا، یہ بڑی پیاری حدیث جو میں بیان کر رہا تھا، فرمایا ابن آدم کا حق 3 چیزوں میں ہے جو انسان کو بنیادی اس کی ضرورت ہے، جس کے بغیر کوئی بھی انسان رہ نہیں سکتا۔ وہ فرمایا وہ کتنی چیزیں ہیں؟ بولیے کتنی چیزیں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے، میرے آقا نے فرمایا وہ بنیادی 3 چیزیں ہیں۔ فرمایا پہلا اس کا گھر، پہلا انسان کا گھر، وہ ضروری ہے انسان کے لیے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی، فرمایا تن بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑا چاہیے، جو بدن کو ڈھانپ سکے وہ کپڑا چاہیے۔ اور تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، فرمایا وہ اس کا روٹی اور پانی ہے، وہ روٹی اور پانی۔ فرمایا یہ 3 چیزیں مل جائیں سمجھو ساری کائنات مل گئی۔ سبحان اللہ، یہ 3 چیزیں نصیب ہو جائے سب کچھ نصیب ہو گیا۔ اور یہ 3 چیزیں نہ ملے، دولت کے انبار لگے ہوں، دولت کے ڈھیر لگے ہوں، انسان کے کسی کام نہیں آتے۔ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بخیل اور کنجوس آدمی گیا، اور اس نے جا کے فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا جی ایک مشکل پیش آئی ہے، مہربانی کیجیے اس مشکل کا حل بتا دیجیے۔ فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بندے سے پوچھا بتا تیری مشکل اور سوال کیا ہے؟ اس نے کہا جی مال بڑی محنت سے کمایا ہے، بڑی جد و جہد اور تگ و دو سے مال کمایا ہے میں نے، تو میرا دل کرتا ہے جب یہاں سے جاؤں نا تو سارا مال ہی ساتھ لے جاؤں، دل نہیں کرتا خرچ کرنے کو، مال کی محبت دل کے اندر ہے، میں دل نہیں کرتا کہ اسے یہاں خرچ کروں، میں نے بڑا بچا بچا کے رکھا ہے۔ جب اس بندے نے سوال کیا تو فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرا پڑے اور فرمایا یہ تو ساتھ لے جانا مال مشکل ہے ہی نہیں، مال ساتھ لے جانا مشکل ہے ہی نہیں۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ حضور پھر بتائیے وہ کون سا عمل ہے کہ میں مال سارا ساتھ ہی لے جاؤں؟ آپ نے فرمایا جتنا کمایا ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، جتنا مال کمایا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر، یہاں خرچ کرے گا وہاں سب کچھ مل جائے گا، وہاں سب کچھ مل جائے گا۔ اس نے کہا حضور یہ کام تو مجھ سے نہیں ہوتا، یہ کام تو مجھ سے نہیں ہوتا کہ مال کو میں خرچ کر دوں، مال کو اللہ کے راستے میں دوں، مال کو اللہ کے راستے میں دوں، یہ مجھ سے ہوتا
نہیں ہے، یہی تو میں چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر تو مال کو ساتھ بھی نہیں لے جا سکتا، پھر جتنا کمائے گا اتنا ہی چھوڑ کے چلا جائے گا، جتنا کمائے گا اتنا ہی چھوڑ کے چلا جائے گا، پھر تجھے مال کا ایک ذرہ بھی ساتھ نہیں لے جانے دیا جائے گا، سب کچھ تیرا یہیں پہ رکھ لیا جائے گا، سب کچھ یہیں پہ اتار کے رکھ لیا جائے گا۔ 3 کپڑے لے کے جائے گا، امیر ہو وہ بھی 3 کپڑے لے کے جاتا ہے، غریب ہو وہ بھی، بولیے وہ بھی 3 کپڑے لے کے جاتا ہے، اس سے زیادہ کوئی لے کے نہیں جاتا ہے۔ اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام روایت فرماتے ہیں 2 نعمتیں رب کی ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگ بڑی غفلت کا شکار ہیں، بڑی غفلت کا شکار ہیں، جن کے بارے میں لوگوں کو بڑا دھوکہ لگا ہوا ہے، ان 2 نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے پوچھا گیا حضور وہ کون سی 2 نعمتیں ہیں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک تو فراغت ہے، لوگوں کے پاس وقت ہے، وقت کو برباد کرتے رہتے ہیں، اور دوسرا رب نے انہیں صحت دی ہے، رب کائنات نے طاقت اور قوت دی ہے، اپنی صحت کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی صحت کو غلط کاموں میں لگا کے برباد کر دیتے۔ فرمایا یہ 2 نعمتیں بڑی اہم ہیں، وقت اللہ نے تمہیں دیا ہے، اس کو درست استعمال کر، ورنہ وقت کا پہیہ رکنے والا نہیں ہے، وہ پراپر چل رہا ہے، تواتر کے ساتھ وہ چلتا جا رہا ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا کہ تو نے کام کیا یہ نہیں کیا، وقت گزر جاتا ہے۔ فرمایا وقت کی بھی انسان کو قدر کرنی چاہیے، اور اللہ نے اگر تندرستی اور صحت دی ہے تو اس کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ یہ 2 نعمتیں رب کائنات نے، خالق ذوالجلال نے انسان کو بڑی اہم دے رکھی ہیں، جن کے بارے میں لوگ غفلت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی تسبیح اور تحلیل کو، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ کو اپنے اوپر لازم کر لو، اپنے اوپر لازم کر لو، ہر وقت اللہ کی تسبیح پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ کی پاکی، اللہ کی حمد اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی تسبیح انسان کو الاپتے رہنا چاہیے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان کو انگلیوں کے پوروں پہ پڑھا کرو۔ کن پہ پڑھا کرو؟ بولیے انگلیوں کے پوروں کے اوپر پڑھا کرو، کیونکہ رب کائنات کل قیامت کے دن ان سے بھی سوال کرے گا کہ بتاؤ ان انگلیوں کے پوروں سے تم نے کیا کام لیا تھا، ان کو کیسے تم نے استعمال کیا تھا، ان سے بھی انسان وہاں جا کے سوال ہوگا اور کلام کیا جائے گا۔ اور فرمایا جب بندہ انگلیوں کے پوروں کو استعمال کرے گا، جس نے رب کی حمد کی ہوگی، رب کی ثنا کی ہوگی، رب کائنات اس کے بدلے، ان پوروں کے بدلے بندے کو رحمتوں سے نواز دے گا۔ فرمایا ہر چیز کا میں نے آیا کریمہ پڑھی تھی کہ انسان سے سوال ہوگا، میں اس لیے وہ احادیث کوٹ کرتا جا رہا ہوں، پڑھتا جا رہا ہوں، ہیں چھوٹی چھوٹی لیکن بڑی اہم امپورٹنٹ احادیث ہیں، جن کا ہماری لائف اور زندگی کے اندر بڑا اہم رول ہے، جن کو ہم بالکل لائٹلی سمجھ کے، عقیر سمجھ کے اگنور کر رہے ہیں، ہم انہیں فراموش کر رہے ہیں۔ کل جب رب کی بارگاہ میں جائیں گے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بڑی اہم بن کے ہمارے سامنے لائی جائیں گی، ہمارے سامنے رکھی جائیں گی، وہ ہر چیز ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ بندے تو نے کیوں نہیں نیکی کا کام کیا تھا؟ رب نے جب قسم اٹھا کے اللہ نے کہا تھا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، فَوَرَبِّكَ تیرے رب کی قسم، رب کا انداز تکلم ہے، رب کائنات وہ انداز اختیار کر رہا ہے کہ مجھے تیرے رب کی قسم میں ان سے پوچھوں گا ضرور، ان سے پوچھوں گا ضرور، بتاؤ تم زندگی کیسے گزار کے آئے تھے، زندگی کیسے گزار کے آئے تھے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رب کائنات نے جب فرمایا ثم لتسألن یوم عزین عن النعیم، کہ رب کائنات تم سے قیامت کے دن جو اس نے نعمتیں تمہیں دی ہیں نا ان کے متعلق سوال کرے گا، پوچھے گا، تو آپ فرماتے ہیں جو رب کہہ رہا ہے نعمتیں، ان نعمتوں سے مراد کیا ہے؟
تو آپ ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد انسان کا بدن ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ کی آپ پہ اور مجھ پہ کہ رب کائنات نے ہمیں صحیح و سالم بنایا ہے. سبحان اللہ. رب کائنات نے ہمیں تندرست بنایا ہے. فرمایا وہ بدن انسانی ہے, وہ انسان کے کان بھی ہیں, انسان کی آنکھیں بھی ہیں, انسان کی صحت اور تندرستی بھی ہے. فرمایا سب سے بڑی نعمتیں ہیں جن کا سب سے زیادہ رب کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا. بتاؤ اپنے بدن کو کہاں استعمال کیا؟ آنکھوں سے کیا دیکھتے رہے؟ بتاؤ کانوں سے کیا سنتے رہے؟ فرمایا ان کے بارے میں ضرور سوال ہوگا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن انتہائی بھوک لگی تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, صحابہ کو لیا اور ایک انصاری صحابی کے باغ کی طرف چلے گئے. جب اس کے باغ میں پہنچے اس نے دیکھا اللہ کے حبیب آج میرے گھر تشریف لائے ہیں. خوشی سے پھولا نہ سمایا, بڑا خوش ہوا, جلدی سے جگہ بنا کے بٹھایا اور بڑا خوش ہو رہا ہے کہ آج آپ نے مہربانی کی کہ میرے غریب خانے میں تشریف لائے. حضور کی دعوت کا انتظام کیا, جلدی سے گیا, کھجوریں بھی لے کے اپنے باغ کی, جانور کو ذبح کیا, بڑی پرتکلف اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق دعوت کی. جب سرکار کھانا کھا چکے, صحابہ بھی سرکار کے ساتھ کھا چکے, تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, میرے صحابہ جی آقا فرمایا یہ جو کھانا کھایا ہے نا اس کا بھی تمہیں حساب دینا پڑے گا, اس کا بھی تمہیں حساب دینا پڑے گا. حضور بھوک انتہائی تھی, طلب اور ضرورت بھی انتہائی تھی, اور اتنی طلب اور بھوک کے بعد جا کے بڑی مشکل سے کھانا ملا ہے. حضور اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. فرمایا حساب تو دینا پڑے گا, یہ آیا کہاں سے تھا, یہ تھا کیسا, حلال تھا یا حرام تھا, اپنا تھا یا غیر کا تھا. فرمایا ہر نعمت, ہر چیز کا حساب وہاں رب کی بارگاہ میں دینا پڑے گا. فرمایا اس لیے آج وقت ہے زندگی کو صراط مستقیم پہ چلا لیں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں, اپنے آپ کو بدکاری سے بچا کے سیدھے رستے پہ آ جائیں, اپنی نگاہوں کو گناہ غلط اور حرام دیکھنے سے بچا لیں, اپنی زبان کو غلط گفتگو سے محفوظ کر لیں, اپنے کانوں کو غلط سننے سے محفوظ کر لیں, اپنے ہاتھوں کو ظلم کرنے سے محفوظ کر لیں, اپنے قدموں کو غلط جگہ کی طرف جانے سے محفوظ کر لیں. ورنہ کل جا کے رب کی بارگاہ میں انسان کا ایک ایک جز بولے گا. اللہ کی بارگاہ میں جا کے وہ ایک ایک جز بولنے والا ہوگا کہ رب کائنات اس نے ہم سے فلاں گناہ کروایا تھا. آج وقت ہے. اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, یہ زبان کی بات آ رہی کہ جو بندہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں کہ ایسی بات پھیلا دے جو اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو, تو رب کائنات یوم قیامت اس بندے کو بات پھیلانے والے کو سامنے کھڑا کرے گا اور بلا کے کہے گا وہ بات ثابت کر جو دنیا میں غلط پھیلا کے آیا تھا, جو جھوٹ بول کے آیا تھا, صرف زبان ترازی کر کے آیا تھا, چرب زبانی کر کے آیا تھا. آج کل کے ہمارے ہاں یہی باتیں چلتی جا رہی, سوشل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, ہر جگہ پہ یہی بات کو دیکھا نہیں جاتا, بات درست و غلط و پھیلا دی جاتی ہے. اگلے کی عمر بھر کی عزت, وہ اربوں خربوں سے زیادہ قیمتی ویلیویبل وہ عزت, اس کی کریڈیبلٹی وہ ساری برباد ہو جاتی ہے, وہ سب کچھ فنا ہو جاتا ہے, اس کی گھر تک بات اس کے گھر تک برباد ہو جاتے ہیں, گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے میں کون سی بات کس کے متعلق کیسی کر رہا ہوں, میں تو اگلے کو پہنچا رہا ہوں, تم نے سنا تھا کیا ہوا, یہ بات فلاں کے بارے, بس بات وہ ایسے پھیلتی ہے جیسے جنگل میں آگ پھیل جاتی ہے. اور میرے آقا فرماتے کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات پہ یقین کر لے, سنی سنائی بات کو سچا سمجھ لے. فرمایا اتنی دیر تک بات نہ کر جتنی دیر تک اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے, اس بات کا بھی تمہیں جواب دینا پڑے گا. تو انسان باتوں پہ باتوں کو نہ پھیلائے, کسی کی گھر کی باتوں کو آگے نہ پھیلائے, کسی کی عزت پہ حملہ نہ کرے, کسی کی ماں بیٹی کے بارے میں ایسی بات نہ کرے کہ کل کلاں جا کے اس کا تو گھر ہی برباد ہو جائے اور تم اپنے گھر میں خوشیوں سے بیٹھے رہو اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو کہ بات تو سرے سے ہی غلط تھی. معاشرے کے اندر آج کل یہ بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے, بڑا کچھ چل رہا ہے. تو فرمایا پھر اس کا بھی حساب دینا پڑے گا, اس بات کو ثابت کرنا پڑے گا. اتنی دیر تک رب نہیں جانے دے گا جتنی دیر تک پھر ثابت نہیں کرے گا.
کہ وہ بندہ جس پہ تو نے اپنی زبان کے ساتھ ظلم کیا تھا بات کو ثابت کر. ثابت نہ ہوئی تو پھر نیکیاں نکال کے اس کی طرف بھیجی جائے گی, نیکیاں نکال کے اس کو دے دی جائیں گی. اور اسما بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی, کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رب کائنات خالق ذوالجلال یوم قیامت کچھ لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کر دے گا, اور جمع کر کے رب کائنات آواز دے گا, اس کی قدرت کی آواز آئے گی, آج وہ کہاں ہیں جن کے پہلو بستروں سے جدا رہے تھے, جو دنیا کے دھوکے دہی کے سامان میں نہیں لگے رہے تھے, جو جس وقت بھی جاگتے تھے اپنے رب کا ذکر کرتے تھے, جو اپنی زندگی کو اپنے اوقات کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے صرف کرتے تھے, سجدوں میں صرف کرتے تھے, عبادت میں صرف کرتے تھے, مسجد میں صرف کرتے تھے, نیکی میں لگاتے تھے, آج وہ خوش نصیب کہاں گئے؟ آج وہ خوش نصیب کہاں ہے؟ تو وہ لوگ جلدی سے چلے آئیں گے, اکٹھے ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا, اور علیحدہ کر کے رب کائنات فرمائے گا فرشتوں آج ان خوش نصیبوں کو بغیر حساب کے جنت لے جاؤ. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. انہیں بغیر حساب کے جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا. اور عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں, فرمایا جو شخص علم کے راستے پہ چلا, جس نے علم کو سیکھا اور گناہ سے ڈر گیا, اور جو گناہ سے ڈرا اس کا دامن پاکیزہ رہا, اس کا دامن صاف ستھرا رہا, اور فرمایا جو گناہ سے دور ہوتا جائے گا نا رب کائنات اسے یوم قیامت بغیر حساب کی جنت عطا کر دے گا. جو شخص گناہ سے دور ہوتا ہے, اپنے دامن کو بچا کے رکھتا ہے, چٹی چادر بملا والی تے داغ نہ لامی جڑیاں. رومی کشمیر نے کہا تھا کہ چٹی چادر بملا والی تے داغ نہ لامی جڑیاں, حشر دیاڑے پھر آنکھ سے ہائے ربا کی بنیا. اس دامن کو, اس زندگی کے دامن کو, نام اعمال کے دفتر کو گناہوں سے بچا کے رکھ, غلط چیزوں سے بچا کے رکھ. جب تو اپنے آپ کو غلط چیزوں سے بچا کے رکھے گا تو رب کائنات خالق ذوالجلال پھر حساب بھی نہیں لے گا. خالق پھر بغیر حساب کے ہی بندے کو نجات دے دے گا, بندے کو جنت عطا کر دے گا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ. فرمایا تمہیں اپنے بول اور پیشاب سے بچتے رہنا چاہیے. اکثر و بیشتر عذاب قبر انسان کو اپنے پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے, پیشاب کی قطرات کی وجہ سے ہوتا ہے. اکثر و بیشتر ہمارے اندر یہی بہت بڑی بیماری ہے کہ ہم اپنے بدن کو خشک نہیں کرتے ہیں, اپنے بدن کو صاف نہیں کرتے, جیسے ہی پیشاب کیا دوڑ جاتے ہیں. وہ بدن بھی آلودہ ہوتا ہے, وہ لباس بھی آلودہ ہوتا ہے. اور اس کی مقدار کیا ہے؟ جتنی یہ ایک چھوٹا روپیہ ہوتا ہے اتنی مقدار, ایک درہم کی مقدار تک جسم پہ لگ جائے پیشاب کا قطرہ, بدن پہ لگ جائے, نہ نماز ہوتی ہے, نہ انسان کے سجدے ہوتے ہیں, نہ انسان کی بندگی, نہ انسان پاکیزہ رہتا ہے. صحابی رسول سے سرکار جنازہ پڑھا کے اس کو دفنانے کے لیے ساتھ آئے. سرکار بڑی دیر ہوگی اس کی قبر پہ بیٹھے رہے, خلاف معمول کافی وقت گزارا. جب دعا کر کے سرکار اٹھے چلنے لگے تو صحابہ نے پوچھا حضور آج آپ نے بڑا وقت قبر پہ بیٹھ کے گزارا ہے, وجہ کیا؟ اتنی دیر آپ کسی کی قبر پہ نہیں بیٹھتے ہیں, اتنی دیر آپ کسی کی قبر پہ تشریف فرما نہیں ہوتے ہیں. فرمایا بات یہ ہے کہ میرے غلام کو قبر نے دبایا تھا, عذاب دیا تھا, تو مجھے پتہ چل گیا, میں بیٹھ گیا اور میں رب سے دعا کرتا رہا, تو میری وجہ سے رب کائنات نے میرے اس صحابی کو عذاب قبر سے نجات دی ہے. صحابہ نے پوچھا حضور ان کو عذاب قبر کیوں ہوا, ان کو قبر نے کیوں دبایا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اور کچھ نہیں, اپنے پیشاب کی بات نہیں کی. فرمایا اس کا مویشیوں کا باڑا تھا, اس کا ڈیری فارم یا کیٹل فارم تھا, یہ اپنے جانوروں کے پیشاب سے نہیں بچتے تھے, جانوروں کے پیشاب کے قطرات سے نہیں بچتے تھے, اس وجہ سے انہیں قبر نے دبایا ہے. فرمایا وہ پیشاب کم درجے کا حلال جانوروں کا, انسان کے پیشاب کی نجاست زیادہ ہے. فرمایا اکثر عذاب اس وجہ سے ہوتا ہے, اور قبر کا دبانا اتنا آسان نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جب قبر کا عذاب ہوتا ہے نا, قبر 70 گز جاتی ہے,
دونوں جانب دائیں بائیں جانب کھل جاتی ہے اور انتہائی قوت اور رفتار کے ساتھ دوڑتے ہوئے دونوں طرف آ کے اس بندے کو پیس کے رکھ دیتے ہیں. اتنی تیزی اور قوت سے لگتے ہیں. میرے آقا فرماتے پسلیاں یوں پیوست ہو جاتی ہیں, ٹوٹ کے پسلیاں, ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف, دوسری کی پہلی طرف, ایک دوسرے بام پیوست ہو جاتی ہیں. فرمایا اتنا سخت ہے قبر کا عذاب. فرمایا اس چیز سے بھی انسان کو بچنا چاہیے. جب بھی آپ کو حاجت آئے اپنے جسم کو پانی کے ساتھ یا ڈھیلے کے ساتھ یا ٹشو کسی اور طریقے کے ساتھ بھی انسان کو صاف کرنا چاہیے, پاک کرنا چاہیے, کیونکہ میرے آقا فرما رہے اکثر و بیشتر عذاب اس وجہ سے ہوتا ہے, پیشاب کے قطرات کی وجہ سے. جب صحابی رسول, آپ اندازہ لگا لیں, صحابی رسول ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو پھر آج کے یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اعمال ہیں جن کی طرف انسان جو ہے وہ بار بار اگر توجہ کرے تو پھر ہی جا کے انسان جو ہے وہ ان چیزوں سے بچ سکتا ہے. تو رب کائنات فرما رہا ہے تیرے رب کی قسم ہے ہم ان سے پوچھیں گے, ضرور سوال ضرور کریں گے. آج جوانی بھی ہے, آج وقت بھی ہے, آج صحت بھی ہے, آج سب کچھ ہے, آج عقل بھی سلامت ہے, اعضاء بھی سلامت ہیں. تو آج اپنے آپ کو سنوار لینا چاہیے, آج اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا چاہیے, ورنہ بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے, دنیا کا ساز و سامان چھوڑ گئے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. آمین بجاہ نبی الامین.